الدین الخالص. میرے بھائیوں، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ خیر کی تلاش میں رہتا ہے. کہاں سے مجھے کوئی اچھی چیز ملے میں اس کو لے لوں، اور کوئی برائی اگر ہے تو میں اس سے کیسے بچوں. ایک مومن کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے. آج کی ہماری تقریر کا جو عنوان ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے، کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے کرنے والے کو اللہ کے نبی نے خیر الناس کہا ہے، کہ یہ کام جو کرے وہ سب سے اچھا، یہ کام جو کرے وہ سب سے بہترین آدمی. تو ہم کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کو کرنے والا اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں سب سے بہترین آدمی ہے، اور کچھ ایسی چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے جن کا کرنے والا اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں سب سے برا آدمی ہے، شر الناس ہے، سب سے بدترین آدمی. اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورۃ البینہ، اس کی یہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایمان نہ ہو. ایمان شرط اول ہے، ایمان پہلی کنڈیشن ہے. آپ بہت اچھے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں دان دے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، غریبوں کی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے، تو آپ کی ساری نیکیاں اوپر کام نہیں آئیں، دنیا میں کام آ سکتی ہیں. دنیا میں آپ کی نیکیوں کا کچھ پھل آپ کو مل سکتا ہے، آخرت میں آپ کی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا. اس سے آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور توحید کا جو اپوزٹ ہے شرک، اس کی خطرناکی کا اندازہ. اگر توحید ہے تو آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کیوں ویلیویبل ہے، اس کی اہمیت ہے. اور توحید نہیں ہے، شرک ہے، اور شرک کر کے انسان گیا ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا. حاجی تھا، عمرہ کر کے بیٹھا تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اگر شرک کر کے گیا ہے اور بغیر توبہ کے مرا ہے، اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ اللہ کے یہاں زیرو ہو جائے گا، زیرو. تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو ایمان والا ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والا ہو. اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، میں تو ابھی وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں اللہ کے نبی نے بہترین لوگوں کی کوالٹی بتائی، لیکن اوور آل ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیرکم وشرکم. اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے برا ہے اور سب سے اچھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتا دے، کون آدمی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس سے شر کا ڈر نہ ہو، جس سے برائی کا ڈر نہ ہو. سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو، جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو. یہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک کسوٹی ہے، اس پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیں. ابھی ہمارے ایک پڑوسی ملک میں جو ہو رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ، کیا بدتمیزی ہے بھائی،
کیا بےہودگی ہے، کیا ننگا پن ہے، کیا گندگی ہے، اور یہ صاحب یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ دنیا کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارے ملک کی وہ طاقتیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہیں وہ ویڈیوز چلا کے دکھا رہے، دیکھو یہ ہے، یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ جانور لوگ ہیں، عورت کی ان کی نظر میں یہ اہمیت ہے، یہ اپنے جنہوں نے ان کو ملک بنا کے دیا، ان کے جو ملک کا فاؤنڈر کا بانی تھا اس کے مجسمے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا قرآن بعد میں پڑھے گی، دنیا کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے وہ آپ کے نبی کی سیرت کو ڈیپلی اس کی اسٹڈی کرے، اس کا مطالعہ کرے۔ دنیا پہلے ہمیں پڑھے گی، پہلے آپ کو پڑھے گی، ہمارا کردار بتائے گا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، ارے مسلمان تو وہ ہے، بہترین انسان تو وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو بھلائی پہنچے اور جس سے کسی کا برا نہ ہو۔ تو یہ ایک اوور آل یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں جن میں اللہ کے پیارے نبی نے خیر الناس، سب سے بہترین کہہ کر کے کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے۔ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، 8:30 بجے شاید اس مسجد میں عشاء کی اذان ہے، میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ سب سے بہترین انسان بننا چاہتے ہیں اخلاق کو بہتر بنا لیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، رات میں کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتے ہیں، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے آباد ہیں، ایک وقت کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، رمضان کا روزہ وہ برابر رکھتے ہیں، اللہ نے اگر استطاعت دی تو حج اور عمرہ بھی کر چکے ہیں، اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، یعنی شریعت کا وہ چیپٹر جس کو عبادات کہتے ہیں وہ چیپٹر بالکل صحیح ہے، بالکل اچھا ہے، مگر شریعت کا ایک اور چیپٹر ہے میرے بھائیوں جس کو اخلاق کہتے ہیں، وہ اخلاق نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہے، اخلاق نام کی چیز نہیں۔ بات کرتے ہیں کسی سے تو ایسا لگتا ہے صاحب احسان کر رہے ہیں، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، بےہودہ گوئی کرنا، گندی باتیں منہ سے نکالنا شیوا ہے ان کا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے ترازو پر، اللہ کے میزان پر اگر ہماری نماز کو تولا جائے گا، ہمارے روزے کو تولا جائے گا تو ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا، بلکہ اخلاق کا وزن سب سے بھاری ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق، کہ مومن کے میزان عمل پر اس کے بہترین اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ اخلاق والا، جس کا اخلاق اچھا ہو، جو محبت سے لوگوں سے ملتا جلتا ہو، نرمی سے ملتا جلتا ہو، جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، وہ انسان بہترین انسان ہے میرے پاس۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ الصائم والقائم، اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کے ذریعے عبادت کرنے والوں کے برابر، نفل روزہ رکھنے والوں کے برابر اور رات میں تہجد پڑھنے والوں کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نیک اخلاق والا، اچھے اخلاق والا انسان تہجد گزار کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا میرے بھائی؟ ہمارے نبی کی دعوت کے پھیلنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے نبی کے اخلاق کا تھا۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی جب پہلی مرتبہ آپ کے اوپر قرآن کی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے، میں اس ذمہ داری کو اٹھا پاؤں گا کہ نہیں، مجھے میری جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا،
اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بہترین اخلاق والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا، کبھی ذلیل نہ کرے گا. اگر زمانے میں ذلیل ہونے سے بچنا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ. اور آگے بڑھیے. مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سرکشت ہوں، محفوظ ہوں. اس کی زبان سے کبھی غیبت نہ سنی جائے، اس کی زبان سے کبھی چغلی نہ سنی جائے، اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو، اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ. ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے غیبت کے بغیر. کوئی مجلس ایسی نہیں، کوئی دعوت ایسی نہیں، کوئی مکان کی گدی اور بیٹھک ایسی نہیں جہاں بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبتیں نہ ہوتی. یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی، ایک دوسرے کے عیبوں کی تشہیر، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ انسان اگر اپنے عیب پر نظر ڈالے، اپنے گریبان میں جھانکے، تو شاید دوسروں کے اوپر اعتراض کرنا چھوڑے. یاد رکھو میرے بھائیو، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. اور قیامت کے دن ہم سب کو پردہ کی ضرورت پڑے گی میرے بھائی. اور آگے بڑھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصدوق. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پاک صاف دل والا اور سچی زبان والا ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سچی زبان والا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ القلب المخموم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پاک صاف دل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی. پاک صاف دل والا انسان وہ ہے جو متقی ہو اور پاک صاف ہو. الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد. اس کے دل میں کوئی حسد نہ ہو، اس کے دل میں کسی کے اوپر کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی نیت نہ ہو، دل کو کینے سے پاک رکھے، وہ بہترین انسان. اپنے چہرے کو آپ نے دین سے سجا لیا، اپنے آپ کو آپ نے دین کے شاعر سے آباد کر لیا اور دل کو بھول گئے میرے بھائی. اللہ کیا ہمارے خوبصورت چہرے نہیں دیکھے جائیں گے؟ اللہ کیا ہمارا یہ گورا رنگ نہیں دیکھا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو پاک صاف دل، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں کینہ نہ ہو. وقت کم ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کے ایک انصاری صحابی لگاتار 3 دن تک اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ سے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا. صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ ان کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے. ایک صحابی پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر میں 3 دن تک قیام کرتے ہیں، اور 3 دن تک جب قیام کرنے کے بعد کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اے انصاری بھائی ایسا کیا عمل آپ کرتے ہیں؟ تو وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایک خاص بات ہے، لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین. میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا. یا تو حالت یہ کہ صاحب چہرے پر مسکراہٹ ہے، مسکرا کے مل رہے ہیں، ہنس کے مل رہے ہیں، اور جاتے ہی گالی دے رہے ہیں. دل میں کینہ بھرا ہے، دل میں نفرت بھری ہے، دلوں میں بغض بھرا ہے، دلوں میں حسد بھرا ہے. بھائی بھائی کی ترقی دیکھ کے جل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، حسد کرنے والا، جلن رکھنے والا، اور دوسرے کی دولت اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کی شہرت دیکھ کر کے جلنے والا اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا.
جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور 4 مہینے کے تھے، 120 دن کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کو لکھ دیا تھا۔ اپنے مقدر سے زیادہ روزی ہم نہیں پا سکتے، اور ہمارے مقدر کی جو روزی ہے وہ کوئی مائی کا لال ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اور آگے بڑھیں، بہترین لوگوں کی ایک اور پہچان بتائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، مہمان نواز ہو، لوگوں کو کھانا کھلائے، ورد السلام، السلام کا جواب۔ بنارس میں ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ساری مسجدوں میں جمعہ کے خطیب بیچتے ہیں۔ بعض مسجدوں سے خبر آتی ہے، مولوی صاحب خطبہ دینے والا بیچارہ وہ جس منہ سے آتا ہے خطبہ دینے کے بعد اسی منہ سے جاتا ہے۔ مسجد میں ماشاءاللہ جمعہ میں چندہ بھی ہو رہا ہے، مسجد غریب نہیں ہے، مسجد اتنی بھی یعنی کمزور نہیں ہے کہ اس خطیب کو جو ہے وہ کچھ چائے ناشتہ کرا دے۔ تو ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنے علماء کے اوپر، اپنے خطبہ کے اوپر، اپنے دین کا کام کرنے والوں کے تعلق سے ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا کلچر تو ایسا نہیں تھا، ہماری تہذیب تو ایسی نہیں تھی، ہم تو بڑے مہمان نواز لوگ تھے۔ ہماری شریعت نے تو ہمیں مہمان نوازی سکھائی ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چراغ کی بتی بجھا کر کے خود خالی پیٹ رہ کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا ہے۔ ہمارے مکان شاندار ہو گئے، ہمارے گھروں میں ٹائلز لگ گئے، ہمارے بلڈنگیں بڑی شاندار ہو گئی، مگر معاف کیجئے گا ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب کھانا کھلانے میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو کھانا کھلائے، پھر دوستوں کو کھلائے، احباب کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، دعوتیں دے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، ورد السلام، اور سلام کا جواب دے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اسی ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، گجرات کا غیر مسلم اپنے دوسرے غیر مسلم سے ملتا ہے، الگ طریقے سے ملتا ہے، بنارس کا الگ طریقے سے ملتا ہے، ساؤتھ کا الگ طریقے سے ملتا ہے، مگر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، گورا ہو چاہے کالا ہو، افریقن ہو چاہے امریکن ہو، لمبا ہو چاہے ناٹا ہو، ایشیا کا ہو یا یورپ کا ہو، وہ ملے گا تو پہلا گریٹنگ کیا کہے گا، پہلا جملہ کیا کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ دشمن بھی ملے تو آپ کو سلام کرنا ہے۔ بگاڑ ہے جس سے تین دن سے زیادہ آپ کسی سے سلام دعا بند نہیں کر سکتے، جس سے بگاڑ چل رہا ہے، جس سے رشتہ ناتا بند چل رہا ہے، اس کو بھی آپ کو دیکھ کے سلام کرنا ہے۔ جب آپ نے سلام کر دیا تو دشمنی کہاں رہ گئی؟ جب آپ نے سلام کر دیا دشمنی تو بہہ گئی، ریت کی طرح ڈھہ گئی۔ جب آپ نے سلامتی کی دعا کر دی تو دل سے تو نفرت سب نکل جانی چاہیے۔ اس لیے سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کا جواب، علماء کہتے ہیں سلام کرنا تو سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہترین طریقے سے جواب دو۔ تو جواب دینے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ یہ بھی بہترین انسان کی ایک پہچان حدیث میں بیان کی۔ اس کے بعد بہترین لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہو، جو دوستی کا حق ادا کرتا ہو، جو دوست کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپتا ہو، جو دوست کے ساتھ غداری نہ کرتا ہو، دوست ہے تو دوستی کو نبھاتا ہو، ایسا دوست سب سے بہترین ہے۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، آپ کا پڑوسی ہے تو اسے آپ کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گندگی پھیلا رہے گلی کے اندر، پانی لے کے باہر ہے، پڑوسی کے مکان میں پانی جا رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔
بارش کا موسم ہے، سیور کا پانی مسلمان کے گھر سے گر رہا ہے، نمازی اس راستے سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے طریقے آج ہم اپناتے ہیں جس سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کبھی اٹھا کے پڑھ لینا، اللہ نے اس میں 10 لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جب پڑوسی کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنبی، پڑوسی تمہارا قریبی ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پڑوسی اگر اجنبی ہو، پرایا ہو، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، دوسرے مسلک کا ماننے والا ہو، تب بھی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اچھا پڑوسی اور اچھا دوست وہ بھی بہترین انسان ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی بہترین انسان ہے جو ذمہ داریوں کو ناپسند کرتا ہو، جس کو اندازہ ہو اپنے بارے میں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا پاؤں گا، ذمہ داری سے بھاگتا ہو۔ آج کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی کمیٹی ایسی نہیں جس میں ٹانگ کھچول نہ ہو، جس میں عہدے کی اور کرسی کی لڑائی نہ ہو۔ کیوں ہے بھائی میرے؟ یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کیا گلے کا پھندا بن جائے گا اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ابھی کل رات میں ایک پروگرام تھا بلرام پور میں، وہاں والدین کی ذمہ داریوں پر میں خطاب میرا ہو رہا تھا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمیں اکثر وہ حدیث ہم لوگوں کو یاد ہے کہ بھئی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث تو سب کو یاد ہے۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو مسلمان ایسا ہو، جو انسان ایسا ہو کہ اس کے اوپر اللہ نے کوئی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کا اس نے حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کی، اپنی ذمہ داری کے ساتھ بے ایمانی کی، اپنی ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کیا، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے۔ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، آپ کو اس سے مطلب نہیں، صاحب میں نیک آدمی ہوں، معاف کیجئے گا، اولاد آپ کی ہے، آپ اس کے سرپرست ہیں، تو یہ بھی آپ کے کندھے پر ذمہ داری ہے، اور اس اولاد کے بارے میں اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر اولاد کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملے گی تو ماں باپ بھی سوال سے بچ نہیں پائیں گے میرے بھائیوں۔ اور اگر ماں باپ نے اپنے ماں ہونے کی اور باپ ہونے کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھائی تو پیارے نبی کا جملہ ہے جنت حرام ہو سکتی ہے ایسے انسان کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذمہ داریوں کو بہت سوچ سمجھ کے قبول کرو، اور ذمہ داری جب کندھے پر آئے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان ذمہ داری کو اگر اس کے سر پہ ڈالی جائے تو ذمہ داری کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نبھائے، وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے یہاں قرض کا لین دین ہوتا ہے، زندگی میں ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے سے قرض لینے دینے کی۔ اب جب قرض انسان کسی سے لے تو شریعت ایک بات یہ کہتی ہے کہ قرض پر کوئی پروفٹ نہیں لینا ہے۔ اگر آپ نے قرض پر پروفٹ لیا، کسی کو 1000 روپیہ دے کے کہا تو مجھے 1100 لوٹانا، یہ 100 روپیہ ایکسٹرا جو آپ لے رہے ہیں یہ بیاج ہے، یہ سود ہے۔ شریعت کہتی ہے بھائی قرض کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ قرض ایک دوسرے کی مدد کا ذریعہ ہے، قرض پروفٹ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرض کے ذریعہ پروفٹ نہیں کما سکتے، لیکن ہاں اگر آپ نے کسی سے قرض لیا، کوئی آپ کے گاڑے ٹائم کام آیا، تو آپ بعض دکانوں پر میں نے ایک جملہ پڑھا دیکھا، لکھا تھا کہ ادھار ایک ایسا جادو ہے، ہم دیں گے اور آپ غائب ہو جائیں۔ صحیح بات ہے۔ تانی کا کاروبار کرنے والے اور ساڑی کے بزنس میں جو لوگ جڑے ہیں وہ جانتے ہیں صاحب لاکھوں روپے کا مال وہ محلے کا آدمی ہے، پڑوسی ہے، لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم قضاءً، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہترین۔ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ کے گاڑے ٹائم میں کوئی کام آیا ہے، آپ ٹائم سے اس کا پیسہ ریٹرن کیجیے اور ہو سکے تو کچھ بڑھا کے دیجیے۔ اللہ کے نبی جب قرض کو واپس کرتے تھے تو
ایک مرتبہ آپ نے ایک آدمی سے اونٹ لیا اور جب آپ لوٹانے لگے تو آپ نے اچھا اونٹ دیا، اس سے اور اچھا اونٹ دیا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اتنا اچھا تو نہیں دیا تھا جتنا اچھا مجھے مل رہا ہے۔ تو یہی حدیث اللہ کے نبی نے پڑھی کہ خیرکم خیرکم قرضان، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بہترین طریقے سے قرض کو ادا کرے۔ لیکن ہاں، قرض ادا کرنے والے کو اگر بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے تو مطالبہ کرنے والے کو بھی ایک دم گالی گلوچ کرنا اور بالکل یعنی دھمکی آمیز انداز میں، یہ بھی مناسب۔ اگر سامنے والا واقعی میں مجبور ہے، پریشان ہے، تو تھوڑی چھوٹ دے دو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اس انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو نرمی اختیار کرتا ہے، جب خریدتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے، جب بیچتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے، اور جب کسی سے تقاضا کرتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، کروڑ پتی لوگ ہیں، اگر کسی کا 1000 روپیہ بھی قرض ان کو لینا ہے، ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ صاحب کیا، یعنی 1000 روپے کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سامنے والے کے بارے میں جان رہے کو بیچارہ بہت پریشان ہے، لیکن بڑی سختی سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت کی دعا کر رہے ہیں اس انسان کے لیے جو لین دین کے معاملے میں نرمی سے کام لے۔ اور آگے بڑھیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، ہمارے ہاں سب سے کم ٹیوشن کی فیس کس کی ہے؟ قرآن پڑھانے والے حافظ جی کی۔ سائنس پڑھانے والے 2000 لے کے جائیں گے، انگلش پڑھانے والا 3000 لے کے جائے گا، اور قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب آئیں گے، ارے مولوی صاحب 500 لے لو، 500 بڑے احسان کے ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ قرآن پڑھانے والے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کتنے مدرسے ہیں جہاں مدرسوں کو میں بچوں کو بیچارے حافظ جی 6 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھا رہے ہیں، اور 3000 4000 تنخواہ پہ پڑھا رہے ہیں۔ 3000 4000 تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے چائے پان میں خرچ ہو جاتے ہیں بھائی، اور بنارس کا اس معاملے میں بہت برا حال ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہاری نظر میں عزت ہو چاہے نہ ہو، اللہ کی نظر میں بڑی عزت ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والی۔ جو قرآن کا معلم ہے، جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو آپ کو اللہ کا راستہ بتا رہا ہے، دین کا راستہ بتا رہا ہے، ممبر پہ کھڑا ہو کے آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا رہا ہے، زمانے کے فتنوں سے واقف کرا رہا ہے، وہ دائی، وہ خطیب، وہ عالم، اس کی بھی عزت کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا آپ کا محسن ہے، آپ پر احسان کر رہا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، یہ آپ کے نوجوان لڑکیوں کو اسلام سے دور کرنے کی بڑی گہری چالیں چلی جا رہی ہیں۔ ابھی مئو کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، ایک لڑکی جو مدرسے میں 8 سال عالمہ اور فاضلہ کا کورس کرتی ہے، وہ لڑکی ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی اور وہاں کے غیر مسلم ٹیچر کے ساتھ اس کا عشق و محبت کا معاملہ آیا، اس کے ساتھ بھاگ کر کے اس نے شادی کی اور باقاعدہ لیٹر بنا کہ میں اسلام کو تیاگ رہی ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں۔ آپ کیا کریں گے صاحب؟ آپ نے تو یہ سوچ کے اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں پڑھایا کہ ہماری بیٹی فتنوں سے محفوظ رہے گی، لیکن اگر آپ نے اس بیٹی کو صرف پڑھا کے چھوڑ دیا، اس پر نظر نہیں رکھی، یا بلا وجہ اس کو کسی ایسی جگہ نوکری کرنے کے لیے بھیج دیا جہاں غیر مسلموں سے انٹریکشن ہو رہا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو کفر کی دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے یہ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علماء اور آپ کے جو دعات آپ کو ان فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس سے بہترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 35 ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ایک دعا کرتے ہیں عام طور سے کہ اللہ آپ کی عمر لمبی کر دے۔ عمر لمبی کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، عمر میں برکت کی دعا کیجیے۔ عمر لمبی ہو اور انسان کا عمل گڑبڑ ہو جائے تو بربادی ہے نا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔
اس کی زندگی میں اگر 1 سال اور آ رہا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہو. ہمارے یہاں صاحب بعض لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں, نئے سال پر بڑا جشن مناتے ہیں, شادی کی بڑی سالگرہ مناتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, کل تو 30 سال کا تھا, 31 سال کا ہو گیا, تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی اور تو مبارکباد منا رہا ہے. تجھے تو اپنا حساب کرنا چاہیے کہ 1 سال اور میری زندگی سے کم ہو گیا, میں موت سے اور قریب ہو گیا, میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, میں گناہوں سے بچ رہا ہوں کہ نہیں بچ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوں کہ نہیں بچا رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو. اگر عمر لمبی 80 سال 85 سال انسان زندہ رہ رہا ہے اور عمل گڑبڑ ہو رہا ہے اور وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو ایسا انسان بہت برا انسان ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو, بہترین انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو. زمانے کے لیے آپ اچھے ہیں, لوگوں سے بہت اچھے اخلاق سے ملتے ہیں, گھر میں بیوی بیچاری آپ کی محبت بھرے 2 جملوں کے لیے ترس جاتی ہے. بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ داروغہ ہے اور آپ جو ہے آپ داروغہ ہیں اور وہ جو ہے آپ کے انڈر میں کام کرتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو, اور میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں. اللہ کے نبی اپنے بارے میں کریں میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں. ہماری عورتیں پردے میں رہتی ہیں, زمانے کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں, ننگے سر گھوم رہی, ننگے بدن کی نمائش کرتے ہوئے گھوم رہی ہیں. ہماری عورتیں اگر پردے میں رہتی ہیں تو وہ تعریف کے قابل ہے میرے بھائی, وہ عزت کے قابل ہے. کبھی کبھی ان کو اچھا کھلاؤ, اچھی تفریح کرا دو, کچھ ان کے من کے کپڑے دلا دو, کچھ ان کو خوشیاں دے دو. ان کی زندگی کو اجیرن نہ بناؤ, ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ نہ کرو کہ تم آقا ہو اور وہ تمہاری نوکرانی ہے. نہیں, بیوی محبت کی چیز ہوتی ہے, بیوی عزت کی چیز ہوتی ہے. امام سعید بن مسیب سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹیوں کے لیے رشتہ آ رہا ہے, میں کس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں؟ تو امام سعید بن مسیب نے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی سے کرو. زوجھا تقی, اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی سے کرو. ان احبھا اکرمھا, اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت کرے گا. وہ ان کرہھا لم یہنھا, اور اگر تمہاری بیٹی سے محبت نہیں کرے گا تب بھی انسلٹ نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا, مارے گا نہیں, تھپڑ نہیں مارے گا, گالی نہیں دے گا. اگر نبھی تو اچھی بات ہے, نہیں نبھی تو عزت کے ساتھ چھوڑ دے گا. تمہاری بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرے. ہمارے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں بعض جگہوں سے, شوہر بیوی کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھے ہوئے. میرے بھائیوں, بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. بہترین مرد کی تو آپ نے خوبی سن لی, ہماری مائیں بہنیں بھی شاید سن رہی ہوں. بہترین عورت کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیر النساء, بہترین عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر, التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اتنی شوہر کی مزاج شناس ہو, اتنا شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہو کہ میں کیا ایسا کر دوں کہ شوہر خوش ہو جائے, شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, شوہر کی ٹینشن دور ہو جائے. بہترین بیوی کی یہ نشانی ہے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی بات مانے. وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ, اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر ناراض ہوتا ہو. یہ ایک بہترین عورت کی نشانی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, موضوع کا دوسرا پہلو تھا برے لوگوں کی نشانی. وہ موضوع انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس کو بیان کریں گے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, مناسب نہیں ہے کہ ٹائم سے زیادہ گفتگو کو طویل کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بہترین لوگوں کے اعمال بیان کیے گئے, یہ اعمال اللہ تعالیٰ یہ کوالٹیز اور یہ خوبیاں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے اور شرک و بدعت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.